ساری تعریفیں بزرگی بڑھائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم نے رمضان کے 29 روزے مکمل کیے، صلاۃ التراویح ادا کی، قیام اللیل کیا، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و زکوٰۃ، مسکینوں فقیروں کی غمگساری کی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کس کے لیے ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ خوشی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمہ وقت یاد کیا، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی، رمضان کے مہینے کو یوں ہی گوا دیا جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا مختصر سا مفہوم اگر میں آج کی زبان میں سمجھانا چاہوں، آپ کی لینگویج میں، تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرض قرار دیا تھا روزے، تاکہ آپ کے بدن میں، آپ کے جسم میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے عقل میں اینٹی وائرس انسٹال کیا جا سکے۔ کیونکہ لوگ وقت کی زبان کو سمجھتے ہیں تو تقویٰ کا اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے، تقویٰ کا معنی ہے کہ انسان کے جسم میں اینٹی وائرس ہو، جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس انسٹال کیا جاتا ہے۔ اگر اینٹی وائرس استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کا کمپیوٹر اسموتھلی رن نہیں کرتا ہے، نہیں چلتا ہے، تو گویا کہ آپ کے جسم میں کوئی غلط جو اینٹی وائرس جو انسٹال کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، تو آپ یہ طے کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا ہے، رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیا ہے۔ اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں کہ صحابہ کرام جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور اگلے 6 مہینہ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اللہ مبلغنا رمضان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن بشارت دیتے تھے اس قول کے ذریعے یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید ولكن العید لمن قبل منه بالامس صيامه وقبل منه قيامه وغفر له وشكر له سعيه فهذا هو العيد واليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي فيه الله عز وجل لنا عيد۔ سنیے، عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا، عید ان لوگوں کے لیے نہیں جس نے بریانی کھائی، اکل السرید، سرید روٹی کی بریانی کو کہتے ہیں۔ عید ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے عمدہ کھانا کھایا، لیکن عید ان لوگوں کے لیے جن کے روزے قبول کر لیے گئے، عید ان کے لیے جن کی نمازیں، جن کا قیام اللیل قبول کر لیا گیا، عید ان کے لیے ہے جن کی محنتوں کا پھل اور ثمرہ انہیں مل گیا۔ تو سن لیجئے، آج ہمارے لیے عید ہے، اور کل بھی عید ہوگی، پرسوں بھی عید ہوگی، اور ہر وہ دن ہمارے لیے عید ہوگا جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لہذا عید اسی دن منائی جائے گی جس دن ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچی ہوگی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید۔ عید ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیا کپڑا پہنا، عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی وعید کو، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ یہ ہے عید کا پیغام جو ہمیں اور آپ کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر دن کو عید بنا دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عید کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطاب کر کے عورتوں کے مجمع میں جاتے تھے، وہاں خطاب کیا کرتے تھے۔ اس کا بھی ایک مختصر ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد خواتین کے درمیان گئے اور آپ نے فرمایا تصدقن ولو من حلیکن، تم صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، اگرچہ کہ تمہارے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی، میجورٹی تمہاری ہی تھی۔ ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب لرب الرجل الحاجب منکن، میں نے تم سے کم عقل اور کم دین والی نہیں دیکھا جس نے ایک تیز ترار، ایک ذہین، ایک اسمارٹ، ایک سمجھدار مرد کے دماغ کو چٹ کر لیا ہو، کھا لیا ہو، ختم کر دیا ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا تمہارے دین کا نقصان یہ ہے الیست اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسی بات نہیں ہے؟ میں عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات حقیقت ہے کہ جب عورت ماہواری میں ہوتی، پیریڈ میں ہوتی ہے، جو نفاس کی حالت میں ہوتی، تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ فذاک من نقصان دینہا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اور اس کے عقل کی کمی، الیس شہادۃ المرأة
کہ ایسی بات نہیں ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر مانی جاتی ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول عورتوں کی میجورٹی عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکسرن اللعن، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، لعن طعن گالی گلوچ غیبت چغلخوری کثرت سے کرتی ہو. یہ چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ آج معاشرے کی جو حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس میں خواتین کا پارٹ، خواتین کا حصہ بہت زیادہ ہے. آج اس عیدگاہ کے مقام سے میں خواتین کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کا حق جو متعین کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اللہ کے بعد اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. اور آخری پیغام یہ کہ آج سے عبادت ختم نہیں ہو چکی ہے، آج سے روزے ختم نہیں ہو چکے ہیں، آج سے قیام اللیل اور تہجد اور نمازیں ختم نہیں ہو چکی ہیں. ایک اسٹاپ آیا ہے، ایک پاز ہے، اور وہ بھی لمبا پاز نہیں ہے، صرف 11 مہینے کا ہے. 11 مہینے کے بعد دوبارہ ہم پھر رمضان کے مہینے کی آمد کی توقع رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی تھی، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلے رمضان میں ہم ان غلطیوں سے بچیں گے. اور پھر ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو بھی یاد رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آج سے عبادتیں ختم نہیں ہیں، آج سے روزے ختم نہیں ہوئے ہیں، آج سے قیام اللیل ختم نہیں ہوا ہے. روزہ ابھی شوال کے 6 روزے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، ایام 20 13 14 15 کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے روزے کی سنیت اور وجوب کا تذکرہ کیا ہے. تو آپ نہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو روزے ختم ہو گئے، تہجد باقی ہے. مت سمجھے کہ تراویح ختم ہو گئی تو ہمیں قیام اللیل کا موقع نصیب نہیں ہو، قیام اللیل باقی ہے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت پانے کے بعد ہم نے رمضان کے 1 مہینے میں بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑا تقوی کا اظہار کیا ہے. اے اللہ اس کے گزرنے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص داخل نہ کر دے. بعد إذ هديتنا ہدایت کے بعد وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوئی سرکشی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، اے اللہ تیری رحمت کی ہم امید کرتے ہیں. اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اے اللہ تو بہت دینے والا ہے، بہت خوب دینے والا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ریاضتوں کو، ہماری نماز کو، ہمارے روزے کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری صلاۃ تراویح کو، ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے، اللہ تو ان کا قرض کو ادا کرنے کی سہولت میسر فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان کسی بھی تعلق سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے ممالک میں، بہت ساری جگہوں میں مسلمان بہت پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ تو ان کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ آج مسلمانوں کو نمازوں سے روکا جا رہا ہے، اے اللہ تو ایسی سبیل فرما دے جس سے مسلمان خوشی کے ساتھ جہاں بھی اللہ نے زمین کو مسجد قرار دیا، اللہ ذکر اللہ مسجد، ساری زمین میں اللہ تیرے سجدے کا انتظام فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی حالت میں سدھار عطا فرما. اے اللہ ہمارے خواتین، ہمارے بچے اور ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ دین کی صحیح سمجھ اور دین کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ معاشرے میں جس چیز کو بدعات، خرافات اور دیگر چیزیں رائج ہیں، اللہ انہیں ان کا خاتمہ کر دے. ساری امت مسلمہ کو کتاب و سنت اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عید آخری عید نہ ہو، اے اللہ بار بار امتی مسلمہ پر عید کی خوشیاں نازل فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کو خوشی عطا فرما. اے اللہ میں آخر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.